پاس ہے قرآن مجید کی حفاظت۔ قرآن مجید کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ ہم پڑھتے آتے ہیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور پچھلے 1400 سال سے ہم تک یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کتاب ہے اتنے لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے اور اس پہ کوئی غلطی ابھی تک واقع نہیں ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ باقی بھی تو کتابیں گزری، اللہ تعالیٰ کی ہی کتابیں تھیں، لیکن ان میں تحریف کر دی گئی، ان کو تبدیل کر دیا گیا، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو نکال دیا گیا اور لوگوں نے اپنی خواہشات نفس سے اس میں باتیں ڈال دی۔ لیکن یہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، چلتا آ رہا ہے، ابھی تک اس میں کوئی ایک حرف کی بھی غلطی نہیں، نہ کسی نے اس میں کوئی ایڈیشن کی ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالا گیا ہے، بلکہ یہ تو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ویسی ابھی تک موجود ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ دیکھیے بچوں، اگر کسی انسان کی بھی کسٹڈی میں کوئی چیز دی جاتی ہے نا تو وہ اس انسان کے ذمہ داری بن جاتی ہے، وہ اس انسان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرے، لہٰذا وہ اپنی جان سے بڑھ کے اپنی کسٹڈی میں لی ہوئی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ نے لیا ہو اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے، اس میں سے کچھ نکال دیا جائے یا اس میں کچھ ایڈ کر دیا جائے، یا اس کے حروف میں کوئی تبدیلی ہو جائے، یا اس کی آیات میں کوئی تبدیلی ہو جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور قیامت تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ پھر بچوں، جب ہم اس آیت پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس آیت سے ہمارے سامنے 3 باتیں آتی ہیں۔ تو بچوں، اس آیت کی روشنی میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، منزل من اللہ ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، یہ اس ہستی کی طرف سے آئی ہے جس کی ذات سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہستی کا مالک ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو یہ کتاب اس کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہے، لہٰذا اس میں تحریف و تبدیل کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ کتاب ذکر ہے، ذکر سے مراد ہوتا ہے نصیحت۔ نصیحت کس کے لیے ہے؟ انسانیت کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے، بھلائی کی کتاب ہے۔ اور بچوں، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کیسے ہے؟ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے، جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، جس نے اس کتاب کو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا وہ ذات خود اس کی حفاظت فرما رہی ہے، تو اس میں تحریف اور تبدیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بچوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی، اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی، بلکہ یہ جیسی 1400 سال پہلے نازل ہوئی ویسی ہی آج تک موجود ہے۔ تو اس بات کی سچائی کا اندازہ بھی خود قرآن مجید کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیگر کتابوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کہ کن کن وقتوں میں ان میں کس طرح کی تحریف کی گئی، ان کی لینگویج ہی بدل ڈالی گئی، جبکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو عربی زبان میں ہی پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح بلا شبہ اس کے بہت سے تراجم کیے گئے، اس کی تفاسیر کی گئی ہیں، لیکن نماز میں ہم اس کی تلاوت عربی زبان میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے والوں کے لیے اتنا سہل بنا دیا ہے کہ کوئی کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کیسی ہی زبان بولتا ہو، لیکن وہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ حصے کا حافظ ضرور ہوتا ہے۔ تو دیگر جو کتابیں تھیں وہ تحریف کا شکار ہو گئی، لیکن قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے، عالمگیر اور جامع کتاب ہے کہ وقت اور ضرورت کے بدلنے کے ساتھ اس کے احکام کو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ یعنی زمانہ اتنا بدل چکا ہے، لیکن اس کتاب کے احکام، اس کی ضرورت آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے۔ لوگوں نے اس کو کتنا ہی بدلنے کی کوشش کی ہو، اس کے خلاف کتنی ہی سازشیں کی ہوں، بڑے بڑے مخالفین اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن قرآن مجید کا وقار باقی رہا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے
اور اس کے ساتھ یہ کہ مسلمان خود بھی اس کو اپنے حافظوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا قرآن مجید میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بچوں، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ نہ تو کوئی اس جیسی کوئی کتاب لا سکا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کر سکا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کھڑا ہو سکا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ پھر ایک بات یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کے ساتھ اس کی قرأت بھی سکھا دی، اس کا جو بیان تھا یعنی اس کی وضاحت بھی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو بچوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیات کو بار بار دہرانے کی کوشش کرتے، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں، اس کو پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان پر جاری کر دینا، آپ کو یاد کرا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی وضاحت کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو یاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس کی وضاحت بھی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے والوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اسے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ پھر بچوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوئی، قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا، تو بچوں، عرب جو تھے ان کا حافظہ بہت تیز تھا، وہاں پر لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، وہ لوگ اپنے حافظے پہ رلائے کرتے تھے، ان کا حافظہ اتنا تیز ہوتا تھا کہ ان کو اشعار یاد ہو جایا کرتے تھے، قصیدے یاد ہو جایا کرتے تھے، وہ اس کو بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے شجرہ نسب یاد ہوتے تھے، ان کو اپنے گھوڑے اونٹوں جانوروں کے بھی شجرہ نسب یاد ہوا کرتے تھے۔ تو عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا کیا تھا۔ اس وقت میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنے حافظوں میں محفوظ کیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی قرآن مجید کو یاد کیا، اپنے حافظوں میں محفوظ کیا۔ اس وقت بھی کیا روٹین ہوتی تھی کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو یاد کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو یاد کراتے تھے، اپنی بیویوں کو یاد کراتے تھے، اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، تو اس وقت قرآن مجید حافظوں میں بھی محفوظ تھا۔ اس کے بعد جب لکھنے پڑھنے کا سلسلہ چل پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو لکھنے کی ضرورت کی طرف اشارہ فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کاتب وحی موجود تھے، جو چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جن میں خلفائے راشدین شامل ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، تو وہ کتابت وحی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں کوئی کاپیوں کا کانسیپٹ نہیں تھا، جیسے آج کل ہمارے ہاں بڑے بڑے رجسٹر ہوتے ہیں، کاپیز ہوتی ہیں، ہم ان پر لکھا کرتے ہیں، اس وقت میں نہیں تھا۔ تو اس وقت میں جن چیزوں پر لکھا جاتا تھا وہ تھی اونٹ کی شانے کی ہڈی تھی، پتھر کی سلوں پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور کے پتوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں پر قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا، جیسا کہ آپ کے سامنے چند پکچرز بھی نظر آ رہی ہیں کہ زمانہ قدیم میں اس طرح کی ٹیکنیکس کو استعمال کیا جاتا تھا، پتھر پہ لکھتے تھے، لکڑی پہ لکھا کرتے تھے، پتوں پہ لکھا کرتے تھے، چمڑے پہ لکھا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو بھی طریقے رائج تھے اس کے مطابق قرآن مجید لکھی ہوئی حالت میں موجود تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی کہ وہاں پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، جس کو بھی ضرورت پڑتی یاد کرنا ہوتا وہ آتا، وہاں سے اٹھاتا، یاد کرتا اور اپنی کاپی میں لکھ لیتا، اپنی جو لکھنے کی چیز تھی وہاں لکھ لیتا، اپنے گھر والوں کو جا کے اس کی تعلیم دیتا تھا۔ تو بچوں، اس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت ہوئی، اور یہ سینوں کے اندر ہی ایک سینے سے دوسرے سینے اور ایسے ہم تک منتقل ہوا۔ اور پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا ہوا موجود تھا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کرنے کا کام کیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس کی کاپیاں کرا کے مختلف ممالک کو بھی بھیجی تھیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید باحفاظت طریقے سے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔